إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں احکام شریعت کو بیان کرنے کے لیے اور ابتدائی دروس اور ابتدائی باتیں احکام فقہ کی ان افراد کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو اسٹارٹنگ کرنا چاہتے ہیں، جو شروعات کرنا چاہتے ہیں احکام کو جاننے کی، شرعی مسائل سے واقف ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے شریعت کے احکام کو بیان کرنے کی غرض سے اور ان کو روشناس کرانے کی غرض سے، ان کو یہ آشنائی دینے کی غرض سے ان ابتدائی دروس کو لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آج شروع ہوگا اور اسی طریقے سے چلتا رہے گا. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود آپ جو دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اور حکم خدا کو جاننے کے لیے آپ نے وقت نکالا اور آپ نے یہ کوشش کی کہ ہم اس بات کو جانیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ خود بہت اہمیت کا حامل ہے. خدا کی نظر میں یہ کام بہت ہی زیادہ عظمت اور اہمیت کا حامل ہے. کیوں؟ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا یہ سوچیں کہ اس دنیا میں آنے کا، زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں اور یہ اس پر غور کریں کہ کیا اس سے اہم اور اس سے عظیم کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم خداوند عالم کے حکم کو، اس کے احکام کو، وہ باتیں جو اس نے ہم سے مانگی ہیں اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم بیٹھیں، جمع ہوں، اس کے لیے وقت نکالیں. یہ بہت اہم کام ہے. خود حدیث میں آیا ہے کہ جو خداوند عالم اگر کسی شخص کے متعلق خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین سمجھنے کی توفیق دیتا ہے. یعنی گویا آپ خداوند عالم نے آپ کے متعلق خیر کا ارادہ کیا ہے، اور جس کے متعلق خدا خیر کا ارادہ کر لے اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو دین کے بارے میں جانکاری، دین کے متعلق، احکام الہی کے متعلق جاننے کی کوشش یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کو کم نہ سمجھیے. دیکھیے، دنیا میں آنے کا، یہاں پہ بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اس راستے کو اپنائے، اس راستے کی تلاش میں نکلے جس راستے کو اللہ نے معین کیا ہے. ان احکام کو جاننے کی کوشش کرے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت نکالے جو اللہ نے ہمارے لیے معین کی ہیں. بہت ساری احادیث اور روایات اس کے سلسلے میں موجود ہیں کہ جس میں یہ تاکید ہے اور اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی. میں اس طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے اشارہ کر دیا آپ کی خدمت میں کہ احکام
الہیہ کو سمجھنا، ان کے متعلق جانکاری حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ اگر ہم اپنی بات کو اور آگے بڑھائیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین اسلام کے متعلق اگر ہم ایک جملے میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام ہے کیا، تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں 3 پارٹ ہیں، 3 حصے ہیں دین کے، جس کو ہم پہلے حصے کو کہہ سکتے ہیں عقائد، دوسرے حصے کو احکام، تیسرے حصے کو اخلاق۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جن کو ہمیں صرف ماننا ہے، سمجھنا ہے، جن کا عقیدہ رکھنا ہے، جن کا اعتقاد رکھنا ہے، اس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا ہے پریکٹیکل لائف میں، تو ان کو ہم احکام کہہ دیتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ نے عقائد کو مان لیا، کچھ باتوں کا اعتقاد پیدا کر لیا، اور آپ نے پھر احکام الہی پر عمل بھی کر لیا، تو ایک تیسرا حصہ ہے، وہ ہے اخلاق، یعنی اس کے کچھ اچھی عادتوں کو اپنے اندر جمع کرنا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اگر ہم ایک مثال دیں آپ کی خدمت میں تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا ایک عمارت، ایک بلڈنگ، ایک گھر، ایک مکان جب بنتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بنیاد کھودی جاتی ہے، نیو ڈالی جاتی ہے، اور دوسرا کام ہوتا ہے پھر کہ نیو کے مکمل ہونے کے بعد در و دیوار اور چھت وغیرہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نیو کھود لی ہے اور آپ نے دیواریں کھڑی کر لی ہیں اور آپ نے چھت بھی ڈال لی ہے تو آپ کا گھر مکمل ہو گیا ہے، آپ اس میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس میں پھر کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے کام اور کرتے ہیں، مثلا کلر کرتے ہیں، مثلا اس کے اندر خوبصورتی کے لیے کچھ چیزیں بڑھاتے ہیں۔ یہ جو آپ تیسرے مرحلے میں کام کر رہے ہیں، یعنی خوبصورتی کے لیے یہاں پہ یہ کلر ہو جائے، یہاں پہ یہ ڈیزائن ہو جائے، یہاں پہ یہ چیز بن جائے، اسی کو اگر اس دین کے حصے میں آ کے ہم سمجھنا چاہیں تو تیسرا جو حصہ ہے اخلاقیات کا، وہ یہی کام کرتا ہے۔ جب ہم عقائد کی بات گفتگو کرتے ہیں پہلے حصے کی، تو یہ عقائد اسی نیو اور اسی بنیاد کے مانند ہیں، اور جتنی نیو مضبوط ہوگی، جتنا انسان کی بنیاد مضبوط ہوگی، اتنا ہی عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ تو لہٰذا نیو اور بنیاد کے اوپر اسلام میں بہت زور دیا گیا۔ تو پہلا حصہ عقائد میں انسان کو اپنی دین کی بنیاد مضبوط کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب گھر بناتے ہیں تو دیوار کا نمبر آتا ہے، چھت کا نمبر آتا ہے۔ یہ ہیں فروع، یا ان کو کہا جائے احکام۔ آپ مثال صرف سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تاکہ بات ذہن سے قریب ہو سکے۔ تو در و دیوار اس وقت تک نہیں کھڑے ہو سکتے، چھت اس وقت تک نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک نیو آپ نے نہ رکھی ہو، اور نیو جتنی مضبوط ہوگی اتنا عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو اخلاق کا ہے، اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آپ گھر میں رنگ کرتے ہیں، جیسے گھر میں آپ ڈیزائننگ کے کام کرتے ہیں، تو اخلاق انسان کے کردار کو اور نکھارتا ہے اور خوبصورتی عطا کرتا ہے، اور زیادہ اس میں جذابیت اور اس کے اندر دلکشی اور کشش پیدا کرتا ہے۔ تو 3 حصے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا دین کے 3 حصے ہیں: عقائد، احکام اور اخلاقیات۔ ہماری گفتگو فی الحال نہ عقائد سے ہے اور نہ اخلاقیات سے ہے، ہماری گفتگو احکام سے ہے۔
حکم خدا کیا ہے. یعنی جب انسان کوئی بھی کام کرنے چلتا ہے زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں کوئی بھی کام کرنے جب چلے گا تو اس وقت اس کو یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ اس کام کے متعلق جو میں کرنے جا رہا ہوں اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. اس کو یہ احکام کے حصے میں اور احکام کے ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے. لیکن آج چونکہ پہلے دن کی گفتگو ہے تو لہٰذا میں اصول اور جو بنیادی چیزیں ہیں، عقائد، اس کے متعلق ایک دو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھیے سنا ہوگا، بچپن سے سنا ہوگا کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں اصول دین یعنی دین کی جڑیں، یہ وہی عقائد ہیں. یہ وہی عقائد جو ہم نے کہا عقائد، اور جو ہم کہتے ہیں فروع دین، یہ وہی احکام ہیں. اصول دین آپ نے 5 پڑھے ہیں، بچپن میں پڑھائے گئے ہیں، 5 ہیں. لیکن چونکہ یہ بالکل مین اور بہت ہی اہم ہے اس لیے 5 بتائے گئے ہیں، ورنہ اور بھی ہیں چیزیں جن کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اصول دین کے متعلق اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں قیامت. ان چیزوں کو، ان 5 چیزوں کو انسان کو عقیدہ رکھنا ہے، ماننا ہے. اور ایسے نہیں ماننا کہ کسی نے کہہ دیا تو مان لے، نہیں، سوچ سمجھ کے ماننا ہے، دلیلوں کے ذریعے سے ماننا ہے، ثبوتوں کے ذریعے سے ماننا ہے. توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا، عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو عادل ماننا، نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اور امامت کا عقیدہ رکھنا یعنی یہ کہ نبوت کے بعد اللہ نے اس ہدایت کے سلسلے کو قائم رکھا ہے امامت کے ذریعے سے. اور پھر 5ویں نمبر پر قیامت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جہاں کے اوپر انسان کے ہر عمل کا حساب و کتاب ہوگا، ہر انسان کے ہر عمل کا محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور اس کو اس کے کیے کی سزا اور جزا ملے گی. اچھا کیا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اس کو جزا ملے گی، اور اگر برا کام کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی. اس بات کا عقیدہ رکھنا. یہاں کے اوپر رک کے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان 5 چیزوں کا عقیدہ انسان کو بہت ہی زیادہ غور و فکر کر کے دلیل اور ثبوت کے ساتھ رکھنا ہوگا. مثلا توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. یہاں کے اوپر اختیار دیا ہے اللہ نے کہ آپ کو جتنے سوال پوچھنے ہیں پوچھ لیجئے. آپ کی عقل میں جتنے کوسچنز آ رہے ہیں وہ پوچھیے آپ کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، اللہ ایک ہی کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہو سکتے، یا 3 کیوں نہیں ہو سکتے، یا 10 کیوں نہیں ہو سکتے، 1 سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے. یا مثلا عدل، اللہ عادل ہے، اللہ ظالم کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی صفتیں کیا کیا ہیں، اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. جتنے کیوں ہیں آپ کے ذہن میں، جتنے بھی کیوں آ سکتے ہیں، وہ آپ سب پیش کریے اور سب کا جواب حاصل کیجیے. اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے خدا تو آپ مانیے، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے تو زبردستی نہیں کہ آپ مانیں. یہاں کے اوپر آپ ایک لمحے کے لیے اسے رک رہا ہوں میں، اسی لیے ٹھہر کے، کہ اللہ ایک کیوں ہے، اللہ عادل کیوں ہے، نبی کا آنا کیوں ضروری ہے، امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے. جتنے کیوں آپ پوچھ سکتے ہیں. جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے، جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتے، تب تک آگے نہ بڑھیے، تب تک آپ کو آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے.
یہ نہیں کہ کسی نے بتا دیا اللہ ایک ہے تو ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا، کسی نے بتا دیا اللہ عادل ہے تو ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا، کسی نے بتا دیا کہ صاحب قیامت آئے گی تو ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا۔ نہیں، خداوند عالم نے آپ کو یہ حق دیا ہے، اور اس بات کو اس نے کہا ہے کہ آپ جب تک خود سیٹسفائی نہ ہو جائیں اس وقت تک آگے نہ بڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول دین کے بعد پھر فروع دین کی منزل آتی ہے، کیونکہ جب انسان فروع دین میں پہنچتا ہے اور احکام کی منزل میں پہنچتا ہے، اللہ کی اطاعت کی منزل میں پہنچتا ہے، وہاں کے اوپر پھر شیطان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے ڈاؤٹس اور شکوک و شبہات ایجاد کرتا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں احکام کے سلسلے میں کہ یہ حکم ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ فلاں حکم بھائی ہمارے سمجھ سے باہر ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا علت ہے، اس کے پیچھے کیا سبب ہے، سمجھ رہے؟ تو وہاں کے اوپر پھر انسان پھسلنے لگتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اصول اور بنیادی مسائل اور عقائد کمزور ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، خدا کے صفات، مثلاً وہ سچا ہے، مثلاً وہ قادر ہے، مثلاً وہ حکیم ہے، مثلاً کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، ان ساری صفتوں کو، اللہ کے ان سارے اوصاف کو، ان ساری کوالٹیز کو آپ نے اگر سمجھ کے مانا ہوگا تو پھر آپ کو آگے جا کے مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے یہاں پہ سمجھ کے نہیں مانا ہے، ہر چیز کو سالو نہیں کیا ڈیٹیل میں جا کر کے، تو آگے مشکل ہو سکتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں عقائد کو مضبوط بنایا جائے، یعنی بنیاد کو مضبوط بنایا جائے، اس لیے کہ اگر بنیاد کمزور رہ گئی تو جیسے ہی اس کے اوپر آپ عمل کی عمارت کو بنانا چاہیں گے وہ منہدم ہو جائے گی، وہ گر جائے گی۔ طرح طرح کے لوگ آپ کو جو ہے آگے مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے، آپ کے ذہن میں مثال کے طور پہ کوئی ڈاؤٹس ایجاد کریں گے، آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے گا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات کو، بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی یہ مسئلہ۔ بھائی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے، ضروری یہ ہے کہ وہ اصول آپ کی سمجھ میں آئے، ضروری یہ ہے کہ وہ بنیاد آپ کے سمجھ میں آئے، ضروری یہ ہے کہ اصول دین آپ کی سمجھ میں آئے۔ اگر اصول دین سمجھ میں آ گئے تو پھر آپ فروع دین اور احکام دین میں پھر آپ کیوں نہیں پوچھ سکتے، اس لیے کہ جب آپ نے اس کو مان لیا، مین اور اہم بات یہ، جب آپ نے اس کو صحیح مان لیا، خدا کو صحیح مان لیا، تو پھر جو خدا کہے آپ اس کو مانیے۔ یا تو آپ خدائی کو نہ مانیے، یا تو آپ اس کی صفتوں کو نہ مانیے، یا تو وہاں کے اوپر آپ سوالات قائم کریے، پوچھیے کہ بھئی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب آپ نے ہر اعتبار سے اصول دین کو سمجھ لیا اور اس کی حقانیت اور سچائی آپ کے اوپر واضح ہو گئی، تو پھر خدا جو بھی حکم دے گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسی لیے اصول دین میں تقلید کو حرام قرار دیا گیا ہے، تقلید کرنا حرام ہے اصول دین میں، یعنی کسی کی بات کو آپ مانتے ہوئے صاحب اللہ کو ایک مان لیں، نہیں، تقلید نہیں کر سکتے آپ۔ تقلید کہاں پہ آئے گی؟ تقلید آئے گی احکام دین میں، فروع دین میں۔ تو اسی لیے کیا مطلب ہے حرام ہے؟ یعنی آپ کو اپنی عقل سے سمجھ کے ماننا ہے، سمجھ میں آئے تو مانیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ اپنی عقل کے جتنے زور ہیں یہاں پہ لگائیے دین کی بنیادوں کو سمجھنے میں۔ اور دین کی بنیادیں اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو بسم اللہ، اور نہیں آتی ہیں تو آپ سوال پہ سوال قائم کریے،
ہر سوال کے جواب کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. لیکن جب آپ نے سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے اور آپ کو حقانیت سمجھ میں آ گئی اللہ کی، اس کے بعد پھر اللہ جب آپ کو کوئی حکم دے تو اس حکم میں پھر آپ کو چوں چرا نہیں کرنی ہے کہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ اس بات کے اوپر انسان توجہ دے. اب اس کے بعد احکام کی منزل آتی ہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی آپ کی خدمت میں کیونکہ بعد میں بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں اور انسان شکار ہو جاتا ہے وسوسوں کا. یہاں کے اوپر یہ نقطہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ پھر ہم کو بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے احکام کا جو ریزنز بتائے گئے ہیں، جو علت بتائی گئی ہے، جو سبب بتائے گئے ہیں، اس کا ہم کیا کریں؟ کیا ہم جاننے کی کوشش نہ کریں کہ نماز کے پیچھے کیا علت ہے، خمس کے پیچھے کیا ریزن ہے، یا مثلا زکوٰۃ کے پیچھے کیا ریزن ہے، یا مثلا حج کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ جو احکام الہی ہیں، مستحب اور واجب چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، مثلا شراب پینا کیوں حرام ہے، جوا کھیلنا کیوں حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہم یہ سب کیوں نہ پوچھیں؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. بہت ساری روایتوں میں جگہ جگہ پر بیان کیا گیا فلسفے کو اور ریزنز کو، لیکن اگر کہیں پر نہیں بیان کیا گیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب چونکہ اس کا ریزن ہمیں معلوم نہیں ہے لہٰذا ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے یا ہم کو اس کا ریزن بتایا جائے. نہیں، جہاں شارع مقدس نے، اللہ نے، پیغمبر نے، ائمہ نے کہیں کہیں پر جہاں کے اوپر مناسب دیکھا، جہاں کے اوپر موقع دیکھا، بہت ساری چیزوں کو بیان بھی کر دیا کہ اس کے پیچھے یہ ریزنز ہیں. لیکن یہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے احکام میں آ کر کے کہ آپ ہر حکم کے پیچھے ریزن کو تلاش کریں، ہر حکم کے پیچھے آپ علت کے پیچھے جائیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کے پیچھے کیا سبب. نہیں، آپ کو جتنے ریزن اور جتنے کیوں پوچھنا تھے وہ آپ اصول دین میں پوچھ چکے ہیں. اور جب آپ نے اس کی ذات کو مان لیا، اس کی صفات کو مان لیا، تو پھر آپ اس کے احکام میں چون چرا نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ اس نے بہت سارے ریزنز خود بتائے ہیں اور بہت سارے ریزنز ایسے ہیں جو آج کی سائنس یا آنے والے زمانے کی ٹیکنالوجی یا آنے والے زمانے کی جو سائنس ہے، جو علم جب ترقی کرے گا تو وہ سارے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھے. لیکن ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہر چیز سے ہم یہ ریزن کے بارے میں سوال کریں کہ اس کے پیچھے، اس حکم کے پیچھے کیا ریزن ہے. تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی. اب اس کے بعد اب ہم احکام کے اوپر آتے ہیں کہ احکام کتنی طرح کے ہیں، حکم الہی کتنے قسم کا کتنے قسم کے ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احکام دیکھیے حکم کی جمع ہے. حکم یعنی آرڈر، اللہ کا جو آرڈر ہے، جو اللہ کی طرف سے جو ہمیں حکم ملا ہے. علماء نے اور فقہاء نے اس کی 5 قسمیں بیان کی ہیں. ایک واجب، ایک حرام، ایک مستحب، اور ایک مکروہ، اور ایک مباح. ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کو واجب کہتے ہیں، کس کو حرام کہتے ہیں، کس کو مستحب کہتے ہیں، اور کس کو مکروہ کہتے ہیں، اور کس کو مباح کہتے ہیں. اس کو آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا وہ کام کہ جس کے اوپر اللہ نے، جس کام کو کرنے کو اللہ نے لازمی قرار دیا ہے اور نہ کرنے پر اس نے عذاب کا اور سزا کا اعلان کیا ہے، اس کو ہم واجب کہتے ہیں. واجب وہ کام کہ
جس کا کرنا ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو کریں گے تو اللہ ہم کو ثواب بھی دے گا، اور اگر نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے سزا کا بھی اعلان ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اعلان ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کو ہم واجب کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حرام، یعنی وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کو انجام دینے سے روکا ہے، اور شدت سے روکا ہے کہ اگر ہم نے اس کو انجام دے لیا تو ہم عذاب اور سزا کے مستحق قرار پائیں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حرام، کہ اللہ نے لازمی طور پر اس سے روکا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، یا تو اللہ نے لازمی طور پر اس کام کو انجام دینے کے لیے کہا ہے، یا لازمی طور پر اس کو ترک کرنے کے لیے کہا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے۔ تو اگر اس کو لازمی طور پر انجام دینے کے لیے کہا ہے تو وہ واجب، اور اگر اس کو لازمی طور پر ترک کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے کہا ہے، منع کیا، روکا ہے، تو اس کو کہیں گے حرام۔ اب آئیے تیسری قسم، مستحب۔ مستحب یعنی وہ کام کہ جس کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے لیکن لازمی نہیں ہے، کر لیں گے آپ تو بہتر ہے، کر لیں گے تو اچھا ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر چھوڑ بھی دیا آپ نے تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا۔ اس کو کہتے ہیں مستحب، کہ اس کام کو کرنے کا حکم تو دیا ہے اللہ نے، لیکن لازمی نہیں کیا ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اس کو کریں۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کو ثواب بھی دے گا اللہ، لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا تو آپ کو سزا نہیں ملے گی، آپ سے اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مستحب۔ اور چوتھی چیز ہے مکروہ۔ مکروہ بالکل مستحب کے اپوزٹ، مستحب کے بالکل اپوزٹ، یعنی اللہ نے اس سے منع کیا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں، حتمی طور پر نہیں، یہ کہا ہے کہ اس کو نہ کرو، اگر نہیں کرو گے تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے کر بھی لیا تو اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا۔ تو یہ چار قسمیں ہو گئیں، واجب، حرام، مستحب اور مکروہ۔ اب ایک چیز بچتی ہے مباح۔ مباح کا مطلب ہے یعنی اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، آپ کے دل کے اوپر ہے کہ آپ چاہیں تو انجام دیں اور آپ چاہیں تو انجام نہ دیں، یعنی اللہ کی طرف سے نہ کرنے کے بارے میں کوئی حکم آیا اور نہ کرنے کے بارے میں مباح، یعنی آپ بیٹھے ہیں پانی پی لیں، پانی پینا یہ تو آپ کے لیے مباح، پیئیں آپ نہ پیئیں، یہاں سے اٹھ کے جانا، جائیں یا نہ جائیں وغیرہ، تو یہ مباح کام ہے۔ جو آپ بہت سارے کام ایسے ہیں جو مباح ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی اسپیشل آرڈر جاری نہیں کیا ہے، تو وہ مباح کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہاں کے اوپر گویا یہ 5 خانے ہیں، 5 جو ہم نے احکام بتایا آپ کی خدمت میں، واجب، حرام اور مستحب اور مکروہ اور مباح۔ جب بھی انسان کوئی بھی کام کرنے چلے گا، کوئی بھی زندگی میں، کیونکہ احکام کا تعلق انسان کی پریکٹیکل لائف سے ہے، جب بھی کوئی انسان کوئی ایکٹ، کوئی بھی ایکشن لینا چاہے گا، کوئی بھی ایکٹ کی طرف آئے گا، کوئی کام کرنا چاہے گا، تو ان 5 خانوں میں سے کسی نہ کسی خانے میں اس کا وہ کام ضرور فٹ ہوگا، ان 5 خانوں سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ ان 5 خانوں میں یا تو وہ واجب ہوگا، یا حرام ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا مکروہ ہوگا، اور یا مباح۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، ان 5 خانوں میں سے الگ نہیں ہو سکتا انسان کا کوئی بھی کام، ان 5 میں سے کسی نہ کسی ایک میں ضرور فٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں تک جب آپ نے سمجھ لیا بات کو، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احکام الہی
اور حکم خدا کو ہم کہاں سے حاصل کریں؟ کیسے پتہ چلے ہم کو کہ حکم خدا کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کیسے ہم پتہ لگائیں کہ احکام الہیہ کون کون سے ہیں؟ تو یہ سوال بہت اہم ہے۔ ابھی تک یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم کو اپنے بنیاد یعنی اصول عقائد مضبوط کرنے ہیں، ان کو سمجھنا ہے، اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھنا ہے، اپنی عقل کو فل یوز کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہم نے اصول دین کو سمجھ لیا تو فروع دین کی طرف آنا ہے، یعنی احکام دین کی طرف آنا ہے، اللہ کے حکم کی طرف آنا ہے، اور اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حکم الہی کو کہاں سے حاصل کریں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، انشاءاللہ اس کا صحیح جواب اور مفصل جواب ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن ایک دو جملہ ایک دو بات آپ کی خدمت میں اس سے متعلق عرض کر دیں، بتا دیں کہ کہاں سے ہم احکام الہی کو حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم حکم خدا کو جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ائمہ اہل بیت اور پیغمبر اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال موجود ہیں، اور اس کے علاوہ علماء نے جو اور راستے معین کی ہیں وہ ہیں۔ اس میں انسان یا تو اتنا اسپیشل ہو جائے، اور یعنی اس میں اتنا اسپیشلسٹ ہو جائے، اتنا ماہر ہو جائے کہ احکام الہی کو خود قرآن، حدیث اور جو اور طریقے اجماع اور عقل وغیرہ ان تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے حکم الہی کو اخذ کر سکے، سمجھ سکے، نکال سکے، جس کو ہم مجتہد کہتے ہیں، فقیہ کہتے ہیں، کہ انسان خود 20 سال 15 سال 10 سال 25 سال جو بھی وقت لگے اس میں محنت کرے اور اس راستے پر چلے اور احکام الہیہ کو جان لے، سمجھ لے، نکال لے۔ کہ ہر انسان کے بہرحال بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ وقت لگا سکے اتنا، لہٰذا کچھ علماء اور فقہا اپنا وقت خرچ کرتے ہیں کتابوں میں، روایات میں، اور مفصل اس میں مطالعہ کرتے ہیں، تحقیقیں کرتے ہیں، اس کے اندر اپنا محنتیں کرتے ہیں، اور پھر احکام الہی کو سمجھ کر کے وہاں سے نکال کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ خود مجتہد بن جائیں اور خود احکام الہی کو نکالیں، اور اگر آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے اور اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا اتنا آپ کے اندر سکت نہیں ہے کہ آپ اس راستے کو طے کر سکیں، تو پھر دوسری منزل میں یہ ہے کہ آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اور ان کے بتائے ہوئے فتووں پر، ان کے بتائے ہوئے مسائل پر، ان کے نکالے ہوئے فتووں پر عمل کر لیں۔ اگر آپ خود مجتہد ہیں اور آپ کے اندر خود اتنی صلاحیت ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ خود احکام الہیہ کو نکالیں اور سمجھیں، اور آپ کے اوپر حرام ہے کہ آپ کسی دوسرے مجتہد کی بتائے ہوئے فتوے پر عمل کریں، صحیح نہیں ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ خود مجتہد نہیں ہیں تو جس طریقے سے زندگی کے تمام شعبوں میں انسان ہر اسپیشلسٹ کی طرف مراجعہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، مثلاً آپ کو گھر بنانا ہے تو آپ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے آپ دینی احکام میں بھی
دینی اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ احکام الہی کیا ہیں. تو وہاں کے اوپر آپ ان احکام کو اور ان احکام الہی کو جان سکتے ہیں. اس کا نام ہے تقلید. تقلید یعنی مجتہد کے بتائے ہوئے فتووں پر عمل کرنا. آپ خود نہیں مجتہد بن سکتے مثلا، تو آپ دوسرے مجتہد کے بتائے ہوئے فتووں پر عمل کر لیں. یہ راستہ ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو اور اس سوال کا جواب اور مفصل انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ہم احکام الہی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی حکم الہی کے مطابق گزرے اور جو راستہ اس نے بتایا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، اس راستے پر ہم کیسے چل سکتے ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم